کہتے جی میں مکہ میں رہتا ہوں، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اسی بیماری میں انہوں نے مجھے پاکستان بھیجے. کوئی بات یہاں پر طواف وداع حقیقتاً عذر ہو تب بھی معاف ہو جاتا ہے، تو عمرے والوں میں تو طواف الوداع ہوتا ہی نہیں. زندہ درگور والی جگہ پر دعائیں مانگنا کیسا ہے؟ جہاں ظلم ہو وہاں دعا نہیں مانگی جاتی، وہ تو عذاب کی جگہ ہے. پہلے عمرے میں مکمل حل کرا لیا، دوسرے دن پھر دوسرا عمرہ کیا، بال سر پر نہیں ہے، تو اب سائی کے بعد حل کی کیا صورت ہوگی؟ وہی بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. جیسے کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا. اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کر لیا ہے، صفا مروا نہیں دوڑا، لیکن ایک نفلی طواف اور کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن خلاف سنت ہے. سنت یہی ہے کہ پہلے طواف کرو، صفا مروا دوڑو، حلق کراؤ، عمرے سے فارغ ہو جاؤ، پھر نفلی طواف. عمرہ کرنے کے بعد احرام کا دھونا یا غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. عمرہ کرنے سے احرام پلید نہیں ہو جاتا. کوئی برا کام تو نہیں کیا نا آپ نے. دوران طواف حتیم کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اگر داخل ہوگا اس کا طواف باطل ہو جائے. طواف مکمل کرے بعد میں داخل. دوران نماز نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. مسجد الحرام میں بھی اتنا جھوٹ ہے کہ سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائے. شکیل بن حنیف کی پتہ نہیں روشنی ڈالیں، میں نہیں جانتا ہوں. اچھا کوئی نیا ایک شکیل نام کا آدمی ہے، فتنہ پیدا ہوا ہے ہندوستان میں. اس نے بھی نعوذ باللہ مہدیت کا دعویٰ کیا ہے. بہرحال ایک فتنہ ہے، اللہ اس فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. کبوتر چوک ہو یا اس سے آگے ہو، اگر صفیں مل جائیں نماز ہو جائے. صفیں نہیں ملتی ہیں اور اگلی صفیں نظر بھی نہیں آتی ہیں، نماز نہیں ہوتی. ہم نے عمرہ مکمل کر لیا ہے، میری بیوی کو حیض ہے، تو کیا اور عمرہ دوران حیض کا، جب وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی تو دوران حیض عمرہ کیسے کرے گی؟ اللہ نے کو عقل دیا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے حیض ہے، وہ تو اندر ہی نہیں آ سکتی، عمرہ کیسے کرے گی؟ کوئی شخص لادین ہو جائے، قرآن کو صرف ایک عام کتاب سے حیثیت نہ دے، نماز کو صرف ایک ایکسرسائز سمجھے، نبی کے بارے میں غلط استعمال کرے، قیامت اور روز آخرت میں یقین نہ رکھے، وہ کافر ہے. ایسے آدمی سے نکاح کی کیا؟ بالکل ایسے آدمی سے نکاح ناجائز ہے، وہ تو کافر ہے. اگر ایسا آدمی شراب کے نشے کے بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے، نشے کی ضرورت کے طلاق کی، تو ہے ہی کافر، اس کا نکاح رہا ہی نہیں. طلاق کس بات کی؟ طلاق تو تب دے پہلے نکاح تو ہو نا، جب وہ کافر ہے، قیامت کا منکر ہے. وہی طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہو تو کافر، نکاح ہی نہیں ہے اس کی عورت کا. شرعی احکامات یہی ہیں کہ جو آدمی قرآن کا منکر ہے، اس کو ایک میسج سمجھتا ہے، قیامت کا منکر ہے، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے، وہ تو کافر ہے. کافر کا نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کس بات کی؟ ایسے ہی آدمی کے گھر سے فوراً عورت کو اپنے ماں باپ بلا لیں. لا الا شدتاً ولا الدنیا الا ادباراً ولا الناس الا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ قیامت قائم نہیں ہوگی
الا علی شرار الخلق، جب سب نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، ایک ہوا چلے گی، مومن جو ہے فوت ہو جائیں گے، باقی اشرار الخلق ہوں گے، پھر قیامت کا ہے۔ اور اسی طرح مہدی بھی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، حضور کے خاندان سے ہوں گے، ما بین الرکنین حجر اسود رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، وہی ان کی بیعت ہوگی، پھر ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی امن پھیلائیں گے، پھر وہ شام میں ہوں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ میری بہن 15 سال سے بے اولاد ہے، میں اپنا اولاد اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نام تمہارا رہے گا، وہ اپنا نام نہیں رکھ سکتے، جس کا بچہ ہے اسی کے نام سے رہے گا۔ جو آدمی معذور ہے اس کے لیے ہر نماز میں وضو ضروری ہے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، اشارے سے کر لے، یا معذور لوگوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیں، پھر مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں، تو ایک ہی وضو میں 2 نمازیں ہو جائیں گی۔ رات کو آدمی احرام کی حالت میں سو جائے، صبح کو عمرہ ادا کرے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، احرام میں رہے، بس احرام کی پابندی کرے، سو جائے۔ قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا جائز ہے، اور خاص طور پہ جو مجبور ہو، جس طرح مردہ لوگوں کا عمرہ ہو سکتا ہے، زندہ لوگوں کا اگر معذور ہیں تو ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معذور نہیں ہے تم اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو ثواب دے۔ آدمی حلق کرواتا ہے اور شیمپو بھی کرواتا ہے، اگر سارے سر میں لگایا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ صدقہ دے 20 روپے ڈال قریب۔ دوران احرام خود کوئی بال نہیں کھڑا، مسح کرتے ہوئے یا داڑھی کا بال گر کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کر کے حلق کروا لیا، دوسرے دن پھر عمرہ کیا، سر پہ بال نہیں تھے، خالی کینچی پھیر لی، دم پڑ گئی، کینچی کس چیز پہ پھیری؟ اس کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا، بال ہوں یا نہ ہوں، اب بھی اس طرح پھروائے اور دم بھی دے۔ غلط والین پڑھیں یا والین پڑھیں، دونوں قرات ہیں، جھگڑا نہ کریں۔ اگر دم واجب ہو جائے، دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بکرا یا بکری یا دمبالے کے ذبح کیا جائے، پیسے نہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کی حالت میں بھول کے سر پہ کپڑا ڈال لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد استرے کے علاوہ مشین سے بھی بال صاف کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، جب حجر اسود پہ آئیں تو پھر آپ کعبے کو دیکھ سکتے ہیں، رکن یمانی پہ کھڑے ہو کے استلام کریں تو دیکھ سکتے ہیں، چونکہ وہ طواف نہیں ہوتا، وہ وقوف ہوتا ہے، طواف میں دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ ایک امانت ہے کہ آپ صحیح آدمی کے لیے استعمال کریں۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوگا، نفل عمرے میں بھی کوئی حلق کرانا بھول جائے تو دم بھی پڑ گئی، حلق بھی کرائے، جب تک حلق نہیں کرائے گا وہ احرام میں ہے۔ ایک عورت عمرہ ادا کرنے کے بعد نفلی طواف مطاف میں کر سکتی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ میں مجھے شک ہوا کہ میرا احرام خراب ہو گیا، میں نے احرام بدل لیا، کوئی بات نہیں۔ اور احرام کی حالت میں اگر کسی کے انگلی کا کڑاکا نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے یہ نفل نماز ہے، مستحب ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ احرام کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو صابن سے ہاتھ نہ دھوئیں، خوشبو والے سے، سادہ صابن سے دھوئیں۔ زندہ درگور بچیاں جہاں ہیں، کہاں ہیں؟ پہلے مجھے یہ تو بتائیں آپ۔
آپ وہ جگہ تو بتائیں کہاں ہے؟ ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے جی یہاں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ حضور کے لیے عمرہ کر کے ہدیہ کر سکتے ہیں، بالکل وہاں جا کے سلام بھی عرض کر سکتے ہیں۔ کوئی ہم سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد بیوی سے آدمی مباشرت کر سکتا ہے، کیوں؟ یہ بھی کسی مولوی نے مسئلہ لکھا ہے کہ عمرے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ عمرے کی حالت میں تو بیوی حرام ہے، لیکن جب فارغ ہو گئے تو بیوی ہے، یا وہ تنگ ہوگی، اس نے خود مسئلہ اس کو بتایا ہوگا کہ بھئی یہ مکہ مدینہ پاک جگہ ہے، یہاں تم اسی چکر میں ہو، تو یہاں جو بچے میری بیٹی پیدا ہوتے ہیں وہ آسمانوں سے گرتے ہیں۔ تمہارے ملک میں تو ایک بیوی سے گزارا ہے، یہاں تو 4 سے کم میں گزارا ہی نہیں ہوتا، چونکہ زمزم ہے۔ ہاں، اس سے بڑی طاقت ہے کسی چیز میں۔ روضہ رسول اللہ کی تصویر یا کعبے کی تصویر بنا سکتے ہیں، انسانوں کی نہ ہو۔ مقتدی امام سے آگے ہو، نماز نہیں ہوگی۔ آب زمزم کا پانی گرم کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ اگر نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد جو ہے نا جی وہ ثنا ہے اور پھر درود ہے، پھر دعا ہے، اور حنابلہ اور شوافی کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، جو مرضی ہے کرے۔ مدینہ شریف سے آئے، عمرہ کیا، صفا مروہ سعی کے بعد بال 3 جگہ سے تھوڑے تھوڑے کاٹے، احرام کھول دیا، تھوڑے تھوڑے کاٹے، دم پڑ گئی، ٹک لگایا ہے نا ادھر سے ادھر سے۔ الوداع کر کے بعد میں بیت اللہ کی طرف دیکھنا، الوداع تو یہاں ہے ہی نہیں، تو الوداع کیوں کریں گے؟ عورتوں کا نماز جنازہ حرم میں پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر عورت مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھیں حرم میں، کیا اس کو باہر پھینک دیں؟ اس پر جنازہ پڑھنا جائز ہے تو اس کا بھی پڑھنا جائز ہے۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، قصر نماز، بالکل قصر نماز پڑھیں گے۔ هل يجوز اداء العمرتين او عمرات في سفر واحد؟ نعم يجوز عند الاحناف والشوافع، اما عند بعض الائمه لا يجوز في السفر الا عمرة واحدة۔ غیر مسلم کو آب زمزم دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ میقات تو وہ ہے نا جہاں سے بغیر احرام کے آپ گزر ہی نہیں سکتے۔ ہل کا معنی ہے کہ حرم کی حد کے باہر۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا جو ہے وہ ڈبل حرام ہے۔ جوتے گمونے کی صورت میں دوسروں کے جوتے اٹھا لیں، بالکل ناجائز ہے۔ اپنے جوتے کو لپیٹ کے ساتھ رکھ۔ اللہ کے بندے، مثلا تمہاری بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ وہ میرا ایک ساتھی تھا، میں نے کہا یار چلو میرے ساتھ جدے، کہنے لگا میری بیوی حرم میں بیٹھی ہے، میں اس کو کسی جگہ پر بٹھا کے آتا ہوں تاکہ پھر جب ہم رات کو، صاف بات ہے کہ ہم دیر سے آئیں گے تو پھر بیچاری گم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا یار فکر کیوں کرتے ہو، گم ہوگی تو 1 لاکھ دے گا، یہاں تو ایک چیز پر لاکھ کا ثواب ملتا ہے نا۔ خیر جتنے چلے گئے واپس آئے۔ دوسرے دن وہ صبح 10 کے بعد مجھے ملا، کہتے ہیں مکی صاحب دعا منظور نہیں ہوئی، وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سمجھا گم ہوگی تو لاکھ ملے گی، وہ لاکھ نہیں ملی، وہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے ستون کے ساتھ جہاں بٹھایا تھا نا، ستون ہل جائے وہ نہیں ہلی۔ میں نے کہا بس شکر کرو ایسی شریف عورت تمہیں ملی ہے۔ هل يجوز الاقتداء مع انقطاع الصفوف اذا كان الصفوف الاماميه تنظر اليها، والا الافضل الاتصال بين الصفوف لا يكون الانقطاع فحشا۔ ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ جائیں، وہاں نیت کریں، ٹھیک ہے،
رکن یمانی کا استلام کرنا بھی سنت ہے، جیسے حج رسول کا بوسہ سنت ہے۔ یہ تو پہلے ہو گیا ہے حدیث تھی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ مکمل کر لیا، بال کٹانے سے پہلے احرام ناپاک ہو گیا، اس نے کوئی دم نہیں، ناپاک ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ دھو ڈالے۔ ہرنیا کی بیماری ہے تو آپریشن کراؤ۔ احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا خوشبو ہو تو ناجائز ہے۔ نفلی طواف میں 2 رکعت پڑھنا مقام ابراہیم پہ بھول گیا، جب یاد آئے جہاں یاد آئے پڑھ لو، وہ تو افضل ہے کہ وہاں پڑھو۔ مدینہ منورہ میں 40 مسجد نبوی میں پوری کرنی ہے اور جماعت کے ساتھ، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹے۔ مجھے خواب کا پتہ نہیں ہے بھائی، بعض عورتیں جوتے تھیلے میں ڈال کے کمر کے پیچھے لٹکا لیتی ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اگر کہ رکھ دیں بھول جائیں پھر کیا کریں۔ اپنا عمرہ کر لیا، کسی کے لیے نفلی عمرے کرنے کا ارادہ تھا، مدینے سے واپسی پر سب احرام باندھتے ہیں، میں نے بھی احرام نہیں باندھا کیونکہ جسم میں کمزوری ہو رہی تھی۔ بہرحال آپ نے میقات سے احرام نہیں باندھا، آپ پہ دم پڑ گئی۔ افضل یہی ہے کہ مدینہ شریف چلے جاؤ، یا یہاں سے طائف قریب ہے، وہ بھی میقات ہے، وہاں سے عمرہ کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ دم میں 300-350 ریال لگیں گے، اور اگر طائف جاؤ تو 50 ریال لگے گا۔ غار ثور یا غار ہیرا پہ جائیں، بالکل جائز ہے، لیکن ضروری بھی نہیں، حکم بھی نہیں۔ اگر کسی نے پرفیوم لیکوڈ سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 4-5 ریال خیرات کرے، اور آئندہ احتیاط کرو کہ حالت احرام میں خوشبو والا صابن ہو، لیکوڈ ہو، پرفیوم ہو، کچھ ہو، استعمال ناجائز ہے۔ میرا بیٹا بیمار تھا، کمزوری کی وجہ سے احرام نہیں باندھ سکا، وہ یہاں کا مقیم ہے، اس کا دم ہوگا، کہاں سے احرام نہیں باندھ سکا؟ یہ بھی تو لکھے نا آپ۔ بہرحال اگر وہ آدمی بیمار ہے تو کیسے احرام باندھتا؟ وہ معذور ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بھی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری دور فرما، یا الہ العالمین اپنے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے دین کے مراکز ہیں، مساجد ہیں، معابد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کے سازشوں کو ناکام فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔
اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین، جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک۔ اللہ